مرد کا رونا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ یہ کہ وہ ایک انسان ہے، یہاں دل ہے اور دل میں احساسات ہے۔ یہ لفظ جذبات، اس سے عورت کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ مرد کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، وہ بھی سینسٹیوٹی اور حساسیت ان میں بہت ہوتی ہے، لیکن معاشرے کا انداز ایسا بن گیا ہے کہ اگر مرد اپنی حساسیت کا، جذبات کا، ایموشنز کا اظہار کرے تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تم تو پرووائڈر ہو، سب کا خیال رکھنا ہے، کما کے کھلانا ہے۔ اور ایسے حالات میں جب وہ سنتا ہے کہ اس سے ایسی امیدیں لگائی جا رہی ہیں، تب وہ اپنے جذبات کو دباتا ہے، بلکہ مذاق تک اڑایا جاتا ہے۔ وہ مرد جو ہائپر سینسٹیو ہوں یا ڈیلیکیٹ نیچر کے ہوں، ان کو موک کیا جاتا ہے۔ مرد کی زندگی میں سٹرگل بہت زیادہ ہے، جہاں وہ کام کر رہا ہے، کاروبار یا جاب، گالیاں تک دی جاتی ہیں، جلی کٹی سنائی جاتی ہیں، اور سخت محنت کر رہا ہے وہ، باس کی باتیں، کولیگز کی لیگ پولنگ، اور پھر گھر کے اخراجات، بجلی کا بل، بچوں کی ٹیوشن، ایک آتش فشاں ہے جو ادھر ابل رہا ہے۔ تو اس کو بہہ جانے دیجیے آنکھوں سے، کہہ دیجیے زبان سے۔ یاد رکھیے، غم یہ ایک جذبہ نہیں ہے، بلکہ جذبات کے تسلسل کا نام ہے۔ اٹس اے سائیکل۔ یہ ایک غم آتا ہے، ساتھ اپنے پھر ڈھیروں ماضی کے غموں کو چمیڑ لیتا ہے، ساتھ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف۔ اور یہ احساس کا لفظ تو اتنا پیارا، اتنا نرم و نازک ہے کہ جب یہ بولا جائے اپنے ہونے کا احساس کروا دیتا ہے۔ اور پھر ویپنگ، یہ جو رونا ہے، یہ تو سائیکالوجیکل ٹونک ہے، نفسیاتی ٹونک ہے۔ جس طرح وائٹامن، کیلشیم کے ٹونک ملتے ہیں نا، اسی طرح یہ نفسیاتی طور پہ انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ دل کے الفاظ ہیں آنسو، یہ جذبات کی زبان ہے۔ انسان کو غم پہنچتا ہے وہ روتا ہے، کوئی گھر کے اندر خوشی ہو جاتی ہے تو وہ روتا ہے۔ مختلف اوقات میں رونا اس کے جذبات کی بڑی بہترین ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، بچے کی پیدائش کے بعد ٹیئر ڈکٹ، وہ نالی جہاں سے آنسو بہتے ہیں، وہ پورے طریقے سے بنی نہیں ہوتی۔ تو ایک ہفتے یا ایک مہینے، 2 مہینے تک بچہ جو رو رہا ہوتا ہے وہ بغیر آنسوؤں کے رو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو انینز یعنی پیاز کو کاٹتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ ریفلیکس ٹیئرز ہوتے ہیں۔ یہ پیاز کے اندر ایک ڈیفنس میکنزم ہے، دفاعی نظام ہے قدرتی طور پہ، کہ یہ زمین کے اندر ہوتا ہے، تو جو جانور اس کو کھانے کے لیے آئیں تو یہ اپنا دفاع کر سکے۔ اس میں انزائمز اور سلفینک ایسڈ ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کو توڑتے ہیں تو پروپینیتھیل ایس آکسائڈ نام کی گیس بنتی ہے، جو آنکھوں سے ٹکراتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، اور جو آنسو آتے ہیں جواب میں، اسے ریفلیکس ٹیئرز کہا جاتا ہے۔ تو 3 طرح کے آنسو ہوتے ہیں۔ ایک بیسل ٹیئرز ہیں جو کہ آپ کی آنکھوں کی نمی کو برقرار رکھتے ہیں۔ ایک ریفلیکس ٹیئرز ہیں، یہی پیاز والے، کہ جب آپ جا رہے ہیں بائک کے اوپر، کوئی آگے سے مٹی لگی، کوئی کنکر وغیرہ ایسا لگ گیا، اب اس کے رسپانس میں جو آنسو پیدا ہوں گے وہ ریفلیکس ٹیئرز ہیں۔ ایک سال میں تقریباً 56 لیٹر آنسو انسانی آنکھ میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اب وہ جنہیں واقعی رونا کہا جاتا ہے وہ ایموشنل ٹیئرز ہیں، جو کہ خوشی میں، زیادہ غمی کے اندر آنکھوں سے بہتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہ پین کلر ہے۔ جس وقت یہ آنسو آپ بہا دیتے ہیں، کتھارسس ہو جاتا ہے، وینٹ ہو جاتا ہے، اندر سے وہ ابلی ہوئی چیز جب باہر آتی ہے، انسان کی باڈی، دماغ، نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ سب کچھ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ یہ ہارٹ ریٹ کو کم کرتا ہے، سٹریس کو کم کرتا ہے، تناؤ کو کم کرتا ہے۔ اور یہی تو بات ہے جناب کہ جو اعداد و شمار نکالے گئے اس کے مطابق مرد پورے سال میں صرف 17 بار روتا ہے، اور عورت پورے سال میں 67 بار یا اس سے زیادہ وہ آنسو بہاتی ہے۔ تو رونا بالکل بھی سائن آف ویکنس نہیں ہے۔ اپنے ٹرو، جینوئن، بونافائڈ اور ڈیپ یعنی سچے گہرے جذبات کا اظہار ضرور کیجئے۔ مردوں کی جو کامیابی ہے اس کی بھی سیلیبریشنز ہونی چاہیے۔ اور یہاں ہم مخاطب ہوں گے ان قریبی خواتین سے، بالخصوص زوجہ، جو کہ اپنے شوہر کو ایسے وقت میں دلاسا دے، سہارا دے جب وہ وینٹ کر رہا ہے، اور مرد اپنے ساتھ ایسے دوستوں کو رکھے جو اس کے جذبات کو سمجھتے ہوں اور اس کی زندگی میں ایک اچھے ساتھی ہوں۔ یہاں موبائل ایک برا ساتھی ہے۔ یاد رکھیے، جب کوئی غم، دکھ، سانحہ، کوئی تکلیف آ جائے، کبھی بھی یہ ٹریجک سانگز اور ٹریجک فلموں کی طرف نہ جائیں۔ وہ اس کو اور پکائیں گے، پہلی کام خراب ہے، وہ پکا کے اس کو اور گاڑا کر دیں گے، اور یہ بات کبھی کبھار خودکشی تک پہنچ جاتی ہے۔ مرد کے بارے میں 2 باتیں ضرور یاد رکھیے۔ دیکھیے، مرد از اے مین آف لاجک ان موسٹ آف دا کیسز، جبکہ عورت وہ جذبات کو زیادہ پریفرنس دیتی ہے۔ مرد لاجک کی طرف جاتا ہے۔ جیسے عورت کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا، ایشو، غصہ، کوئی غم یا کوئی بھی بات ہو گئی، اب عورت کی خواہش ہوگی کہ اس کے پاس بیٹھے، اس کے ہاتھ کو تھامے، اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ وہ جو سچویشن بنی ہے، عورت اس سچویشن سے جلدی نکلنا نہیں چاہتی، وہ کچھ دیر وہاں رہنا چاہتی ہے، اور وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اس کا پارٹنر
اس کا ساتھ دے گا، اس کی دل کی بھڑاس سنے گا، اس کی باتیں سنے گا. لیکن مرد کے ساتھ ایسا نہیں ہے. وہ مین آف لاجک ہے. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا اس کی سب سے پہلے خواہش ہوگی کہ اس کے حل کی طرف آئیں، اس کو سالو کریں، اس کا سولوشن نکالیں اور بات کو ختم کریں. اور یہاں عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کے پیٹرن کو سمجھنا ہوگا.